کیپٹن بنے تھے 2017 میں، اس وقت پاکستان کی رینکنگ تھی نمبر 9، اور ہم لوگ اس خطرے میں تھے کہ ریلیگیٹ ہو جاتی ٹیم اور ہمیں کوالیفائی کرنا پڑتا، مگر یہ ٹیم کو اٹھا کے لائے، آج نمبر 5 پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 بھی کم ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے اس کو لے کے جائیں گے، مگر اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے، یہ بار بار میڈیا میں یہ باتیں نکلتی ہیں کہ کپتانی کی، میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ سرفراز پاکستان کے کپتان ہیں، اور یہ رہیں گے کپتان جب تک کوئی اور فیصلہ نہیں ہو۔ یہ ہر ایک سیریز سے پہلے یا پھر سیریز کے بعد ایک اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے، یہ افسوس کی بات ہے، بیکاز ہر ایک سیریز کے بعد بورڈ کا فرض ہوتا ہے کہ ہم اسیس کریں ٹیم کو، پرفارمنس اسیس کریں، کوچ سے بات کریں، سلیکٹر سے بات کریں اور کپتان سے بات کریں۔ یہ ایک نارمل گورننس پروسیس میں کرنا بھی چاہیے، بیکاز اگر کوئی ایشوز ہیں، کوئی مسائل ہیں جو ہمارے علم میں ہونے چاہیے تو وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ تو ان چیزوں کے لیے ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں ہر ایک لیولز پر، مگر میں آپ لوگوں کو پھر آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز ہمارے کپتان ہیں، وہ آسٹریلیا سیریز کے لیے کپتانی کریں گے، ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گے۔ اس وقت تک اس کے بعد ہم لوگ پھر بیٹھیں گے اور پھر ڈسکس کریں گے، پرفارمنس دیکھیں گے۔ یہ اس میں کوئی ڈرامے کی بات نہیں ہوتی، یہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ گڈ گورننس کے طور سے یہ بڑی نارمل سا دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں، اس میں اور کسی اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اور آج میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سارا بورڈ سرفراز کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنے سلیکٹر سے بات کی ہے، کوچ سے بات کی ہے، ڈائریکٹر ہمارے کرکٹ آپریشن ہیں ذاکر خان، ان سے بات کی ہے۔ ہم سب سرفراز کو سپورٹ کرتے ہیں ایز پاکستان کیپٹن، انشاءاللہ انہی کی لیڈرشپ میں ہم لوگ دوبارہ کامیابی حاصل کریں گے۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم لوگ جیتتے ہیں میچز، جیسے ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے ہیں، تو اس وقت بہت کم سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ جب ٹیم تھوڑی اسٹرگل کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کویسچنز ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس میں کبھی جو بگر پکچر کہتے ہیں نا وہ نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کے دور میں ہمارے رزلٹس کیسے رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں جو ہماری پرفارمنس T20s میں رہی ہے، 11 کنسیکیٹو ونس، ریکارڈ ہے یہ دنیا کا۔ جس طرح ہم لوگ نے ODI اس میں پرفارم کیا وہ بڑا کریڈیبل ہے۔ تو سرفراز میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کپتان ہیں اور انشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ چلیں گے آگے۔ سب سے پہلے السلام علیکم، اور سب سے پہلے میں یہاں پہ PCB چیئرمین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، ان لوگوں کا پہلے بھی مجھ پہ بھروسہ تھا اور آج اس طریقے سے بھروسہ کیا ہے، تو میں ان تمام PCB کا اور چیئرمین صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور سر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ نے میری ایبلٹی پہ ٹرسٹ کیا ہے اور میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ جو پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا ہو سکے گا ہم لوگوں ایز اے ٹیم جو ہے پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ پاکستانی کپتانی کر رہا ہوں، لیکن ان کپتانوں میں میرا نام شامل ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا، جو کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ میں کپتانی کی، اور ورلڈ کپ میں کپتانی کرنا کسی بھی کپتان کے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران بھائی ہیں، وسیم بھائی ہیں، مصباح بھائی ہیں، شاہد بھائی ہیں، اتنے بڑے پلیئرس اپنے کپتانی کی ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو بورڈ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اس میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ ہم رفیق خان صاحب سے پہلا سوال کریں گے۔ مانی صاحب، سرفراز صاحب کپتان رہے، پرفارمنس بہتر رہی، اب چونکہ ورلڈ کپ نزدیک ہے، اگر میڈیا بول رہا ہے یا شائقین کھیل بول رہے ہیں یا تنقید ہو رہی ہے تو بات شکست کی ہے کہ پاکستان ہار رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ نزدیک ہے؟ دیکھیے
پاکستان ہارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے ہے بات. مگر اگر آپ اینالائز کریں کہ جو میچز ہم لوگ ہارے ہیں ان میں، یہ نیوزی لینڈ سیریز سے شروع کریں، وہ ہمیں جیتنا چاہیے تھا، وہ سیریز ہی جیتنی چاہیے تھی. اسی طرح جو ابھی سارا میں ہم ODI ہارے ہیں 300 رن سکور کر کے ڈک وتھ لوس کی وجہ سے، وہ رزلٹ کسی سکتا تھا. یہ کرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے. جب چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے تو کسی نے یہ سوال نہیں کیے تھے. آپ لوگوں کا فرض ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں اور اینالائز کرنا چاہیے، اور ہم بھی یہ باتیں سوچتے ہیں. مگر جو آج ہماری اسکواڈ ہے، جو ہماری ٹیم ہے آج، وہ بیسکلی یہی ٹیم ہے. اس میں ایک آدھ کبھی چینجز آتے ہیں. ہمارے پاس ایک 15-16 لوگوں کی ٹیم ہے. ابھی تو شاید 35 ہم 30 اناؤنس کریں گے. نہیں، جو شروع کی انیشل اسکواڈ ہوتی ہے، پھر اس کو کرتے ہیں کٹ ڈاؤن. اس سے پہلے ہمارے پاس آسٹریلیا کی سیریز ہے اور اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف سیریز ہے. تو جو ہمارا بلڈ اپ ہے، اس میں جو ورلڈ کپ میں ٹیم کھیلے گی وہ آٹومیٹکلی اس وقت تک فائنلائز ہو جائے گی. مگر ہار جیت ہمیشہ ہوتی ہے کرکٹ میں. جب انسان ہارتا ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیوں ہارے، اور اس جو ہارنے سے سبق سیکھے جاتے ہیں وہ اگر ہم لوگ آگے لے کے بڑھیں تو انشاءاللہ اس سے ٹیم کی پرفارمنس بہتری ہوگی. سہیل عمران. چیئرمین صاحب، ہفتہ پہلے تک تو PCB کی یہ پالیسی رہتی ہے کہ سیریز ٹو سیریز کپتان اناؤنس کیا جائے گا. جی سوری. تو یہ جو پالیسی چینج ہوئی ہے، یہ میڈیا میں آنے والی خبریں، افواہیں یا میڈیا کا پریشر ہے، یا ICC کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ایک بڑا دھواں قسم کا بیان آیا تھا کہ PCB جو ہے وہ ICC کے فیصلے کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، قبول نہیں کرتا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے. کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے کپتان کے ساتھ فل فلیج کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی کپتان ہے پاکستان میں، وہ سرفراز ہیں. ریویو ہم ضرور کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہر ایک سیریز کے بعد ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں، ٹیم کی بھی، کپتان کی بھی، مینجمنٹ کی بھی، جو ٹیم مینجمنٹ ہے سب کی دیکھتے ہیں. مگر اگر کوئی ہمیں فکر ہوتی تو یہ بات آلریڈی ہو چکی ہوتی. مجھے کوئی شک نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ سرفراز کا ذمہ ہے. انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ پہ ہم لے جائیں گے، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس میں کوئی پالیٹکس انوالو نہیں ہے. اس میں کسی کو میں میسیج نہیں دے رہا، نہ ICC کو نہ کسی اور کو. میں صرف پاکستان اور پاکستان کرکٹ کی اور ٹیم کی بہتری کے لیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں. سرفراز، میرا کوشچن آپ سے ہے. چیئرمین صاحب نے تو شروع سے ہی یہ بات کہی ہے کہ آپ کیپٹن ہیں، لیکن بورڈ کی طرف سے یہ میسیجز آتے رہے ہیں، جس طرح سہیل بھائی نے بھی ابھی مینشن کیا کہ سیریز ٹو سیریز بیسس کے اوپر کیپٹنس ہم سلیکٹ کرتے آئے ہیں، اور یہ پالیسی شروع سے ہم نے کبھی سرفراز کو کوئی ٹینیور نہیں دیا، 1 سال یا 2 سال. ایسی سرکمسٹانسز کے اندر آپ کے اوپر کتنا پریشر رہا ہے تھرو آؤٹ، اور آگے آن دا فیلڈ بھی جب آپ جائیں گے تو کتنا کوئی پریشر ہوگا آپ پہ؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی سیریز ٹو سیریز پالیسی کی، تو یہ جب میں 2 سال سے کپتان ہوں اور یہی ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، تو میں نے کبھی بھی اتنا لمبا نہیں سوچا کہ میں نے 1 سال پاکستانی کپتانی کرنی ہے، 2 سال کپتانی کرنی ہے. آبویسلی سیریز بائی سیریز ہمیشہ سے ہم کھیلتے ہوئے بھی آئے، اور یہی ہمارے کیریئر میں بھی رہا ہے کہ ہم نے سیریز بائی سیریز آگے جانا. تو جب میں ایز اے کیپٹن جب میں بنا تو ایز اے کیپٹن سیریز بائی سیریز چلتا ہوا آ رہے ہیں. اور جہاں تک رہی چیئرمین صاحب کی بات، تو چیئرمین صاحب جب سے آئیں انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی ہے کہ آپ ہی کپتان ہیں، ہمارا پورا کانفیڈنس ہے. اور جس طریقے سے آج پورے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور چیئرمین صاحب نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے، تو میرا بھی حوصلہ بہت زیادہ بڑا ہے. اور میں کوشش کروں گا جو مجھے حوصلہ ملا ہے اس حوصلے کو میں پاکستان ٹیم میں ٹرانسفر کروں، اور ایز اے پاکستان ٹیم ہم لوگ اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں آگے جو بھی ہماری سیریز آ رہی ہے یا ورلڈ کپ آ رہا ہے. سرفراز، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو PCB نے تو کپتان نامزد کر دیا، لیکن محمد حفیظ بہت سینئر کرکٹر ہیں، انہوں نے پرسوں ایک TV چینل پہ بیان دیا تھا، اس سے سوال کیا گیا تھا آپ کپتان کیوں نہیں بنتے یا آپ کو کپتان کیوں نہیں بنایا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ میں ٹاس کرنے والا کپتان نہیں بنتا. تو کیا آپ کی ٹیم میں ایسے پلیئر ہیں جو آپ کو ٹاس کرنے والا کپتان سمجھتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو دیکھیں یہ بڑا انفیئر کویسچن ہے. حفیظ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے آپ لوگوں کو کوئی یہ شک ہونا چاہیے کہ وہ ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے. حفیظ ہے نہیں ایسے انسان، وہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ شعیب ملک اور حفیظ دونوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ کے بعد آئندہ نہیں کھیلیں گے.
ہمیں آگے کا دیکھنا ہے, ہمیں صرف اس 2019 کا نہیں دیکھنا. ہم نے جو ٹیم بلڈ کرنی ہے وہ ہمیں اگلے 4-5 سال آگے لے جائے گی. میں سن سکتا ہوں کچھ. اچھا یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں, اسپیکولیشنس ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں کہ کسی بھی کی اپنی پالیسی میں ایک فلاح ہے کہ کسی بھی ایک مقررہ مدت کے لیے 1 ایئر 2 ایئر کے لیے کپتان کیوں نہیں مقرر کرتی. اگر یہ ایسا ہو جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. کپتان کو بھی کانفیڈنس اسی صورت میں ملے گا اگر وہ اس کو پتا میں 1 ایئر کا کپتان کیپٹن ہوں. تو یہ اگر ہر سیریز کے بعد ہوگا کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں تو کپتان تو انڈر پریشر رہتا ہے. نہیں یہ آئی ڈونٹ اگری ود دس. جب کپتان اپوائنٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی کپتان ہوتا ہے جب تک وہ ہٹایا نہ جائے. دنیا میں یہ ہوتا ہے, آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں, جب ایک وہ کپتان کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ 1 سال کے لیے بنے یا 2 سال کے لیے بنے. جب تک ٹیم کی پرفارمنس ٹھیک ہو اور رزلٹس آ رہے ہوں, اس میں ہار جیت بھی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں انگلینڈ کا کیا اثر ہو رہا ہے آج کل ویسٹ انڈیز میں. کرکٹ میں یہ ہوتا ہے ہارنا جیتنا, مگر اوور آل پکچر دیکھنی پڑتی ہے, اوور آل لیڈرشپ دیکھنی پڑتی ہے. دیکھیں میں پھر بڑی صفائی سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ سرفراز کپتان ہے. پہلے دن سے میں نے کہا ہے کہ یہ کپتان ہے پاکستان ٹیم کے. آج میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ پھر اب ہم ان کی ایویلویشن دوبارہ کریں گے ورلڈ کپ کے بعد. چیئرمین صاحب, کافی لانگ ٹرم پالیسیز پر آپ کافی زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہی چیز آپ لے کر آئے تھے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ ایسا سوچ رہا ہے کہ جس طرح کرکٹ آسٹریلیا یا کرکٹ انگلینڈ اگلے 1-2 سال کے لیے بیک اپ کیپٹن کے طور پر وائس کیپٹن اناؤنس کرتا ہے, تو ایسی پلاننگ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ورلڈ کپ میں وائس کیپٹن اناؤنس کر دے؟ اور دوسرا سرفراز, آپ کے جملے کو ریسزم میں گردانا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ لیک آف ایجوکیشن تھی, یہ چیز نہیں ہوئی کہ یہ جملہ آپ سے نکل گیا؟ سر پہلے آپ سوال جواب دیں پھر میں لیتا ہوں. دیکھیں جو بات ہونی تھی وہ تو ہو گئی میرے خیال سے. اب ہمیں موو آن کرنا چاہیے. اور جہاں تک رہی بات ریسز کی, تو اگر ایسا ہے تو میں نے وہاں بھی 3 بار سوری کیا, پھر کراچی میں میڈیا کے سامنے وہاں پہ آ کے بھی سوری کیا, اب یہاں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو سوری کر لیا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, سزا بھی ختم ہو گئی. تو اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں جہاں تک وائس کیپٹن کا یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ اگر سرفراز انفٹ ہوئے یا اویلیبل نہیں ہوئے, جیسا بھی ہوا ہے, کہ کون ٹیک اوور کرے گا. اس میں یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, ٹیسٹ کے لیے بھی ہوتی ہیں اور 1 ڈیز کے لیے بھی. کیا وجہ ہے کہ ہم نے کبھی فارملی نہیں اپوائنٹ کیا وائس کیپٹن؟ یہ بھی میں ایک بات ہے جو کرنے لگا ہوں اپنے کرکٹ والوں سے کہ ہمیں کرنا چاہیے. جو سینئر پلیئرز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم سب کو پتہ تھا کہ اگر سرفراز کسی وجہ سے بھی نہیں اویلیبل ہوتے تو 1 ڈیز میں شعیب ٹیک اوور کرتے. سینئر پلیئر ہیں, کپتان کی بھی انہیں پہلے بھی کیپٹنسی کی ہے پاکستان کی. اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وائس کیپٹن اناؤنس کرنے میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا. یہ میں اپنی کرکٹ کمیٹی سے میں ڈسکس کر رہا ہوں. مانی صاحب, ورلڈ کپ میں پاکستان کا کوئی بھی کپتان ہو, ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. سرفراز کو ورلڈ کپ کے لیے آپ نے کپتان بنایا, آپ 13 سال سے جانتے بھی ہیں, آپ نے یہ بھی کہا, لیکن ساؤتھ افریقہ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز اور ابو ظہبی میں نیوزی لینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز, جتنے کلوز مارجن سے ہماری ٹیم ہار گئی اور اس میں حکمت عملی پہ بڑا تنقید ہوئی. اور شاید یہ ہنگامی پریس کانفرنس اور ہنگامی ملاقات, اس کے پیچھے کپتان کی بیٹنگ پرفارمنس بھی ہے. تو کیا 13 سال کی مروت میں سرفراز کو بنائے گئے ہیں, یا جو بیٹنگ ابیلٹی جس نے کین ولیمسن, فاف ڈپلیسی, وراٹ کوہلی یا مورگن سے مقابلہ کرنا ہے, یا اورن فنچ آسٹریلیا سے ورلڈ کپ میں, تو وہ ابیلٹی بھی دیکھیے. دیکھیں سرفراز جو کیپٹن ہیں اپنے میرٹ پر ہیں, آپ ان کی اوور آل پرفارمنس دیکھیے. ہم دنیا میں T20 میں نمبر 1 ٹیم ہے, ہم نمبر 9 پر تھے, ODI میں آج نمبر 5 پر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے 2 میں یا 3 میں ہوں, مگر اوور آل پرفارمنس اگر آپ دیکھیں, ٹیسٹ میں ہم لوگ 5 پر ہیں آج. اوور آل پرفارمنس ہماری بری نہیں, مگر اس سے بہتر ہو سکتی ہے. مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے 2-3 سال میں کافی سینئر پلیئرز ریٹائر ہوئے ہیں,
ख़ास तौर मिसबा और यूनुस, ये ओवरनाइट नहीं बनते प्लेयर्स, ये खेल के बनते हैं। माशाल्लाह आपके सामने एक दो खिलाड़ी आ रहे हैं सामने जो परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा। सरफराज ने की बैटिंग पे लोग बात करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मगर ये भी भूल जाते हैं कि बीच में इन्हें स्कोर भी किया। जब तक आप फील्ड में नहीं हो कि 10 वजह होती हैं कि इंसान आउट हो सकता है। इसका ये नहीं मतलब कि ये किसी वजह से इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इनकी विकेट कीपिंग मेरे ख्याल में आज उतनी अच्छी है जो आज से पहले थी। इनफैक्ट मेरे ख्याल दुनिया में प्रॉब्ली आज ये प्रॉब्ली नंबर 1 विकेट कीपर होंगे, इनसे बहुत कम है अच्छे बेहतर विकेट कीपर्स। मानी साहब, जो जिस तरह की सिचुएशन है, बड़ी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है जी, T20 भी, वनडे भी, टेस्ट भी मुसलसल खेलते आ रहे जी। हैं। पॉलिसी क्या आपके ज़हन में है कि जिस तरह डुप्लेसी जो अभी खेल रहा था, उसने टेस्ट भी जीते, वनडे भी जीते, तो T20 में यकदम से उसने खुद ही रेस्ट ले लिया। जी, जाहिर है सरफराज पे बहुत प्रेशर है तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करना। आप समझते हैं कि कहीं आपके जहन में ये है कि एक वनडे का या T20 का या टेस्ट का, जिस तरह नाकदीन भी कह रहे हैं कि टेस्ट का कप्तानी नहीं इनको करनी चाहिए, इनको मुख्तसर फॉर्मेट की करनी चाहिए, इसमें कोई आपके जहन में है? ये बात आप सही कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है रिसेंटली। जो हमारा शेड्यूलिंग है वो उसमें मुझे लगता है कि ये लगातार जो खेली है पिछले 123 दिन में इन्होंने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, 8 ODIs खेले हैं और 8 और T20 पे 9 खेले हैं। यानी कि आप ये सोचेंगे 123 दिन में इन्हें को 50 दिन लगातार क्रिकेट खेली है। बीच में ट्रैवलिंग होती है, होटल में रहना, फैमिली नहीं होती साथ, ये सारे प्रेशर्स होते हैं लोगों पर। इससे कुछ थकावट आ जाती है जो मेरे ख्याल है कि हमारे कभी कभी फास्ट बॉलर्स में मैं देखता हूँ कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आपका ये दूसरा सवाल था कि कब टेस्ट मैच और शॉर्ट फॉर्म की कप्तानी अलग होनी चाहिए, कुछ मुल्क करते हैं, मेरे ख्याल में हमारे लिए अभी मुनासिब नहीं है। इनकी कप्तानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में भी और ODIs में भी। अगर आप देखें जिस मार्जिन से हम लोग मैचेस हारे हैं वो बहुत कम थे। अगर वो थोड़ा सा दूसरी तरफ होता तो हम लोग अब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमें जीत जाना चाहिए था, मगर ये उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती। हम हारे हैं मैचेस, हमें उससे सबक सीखने चाहिए और इंशाल्लाह वो दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। PCB चेयरमैन एहसान मानी और क्रिकेटर सरफराज अहमद लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सरफराज की जो लीडरशिप है वो काबिल सताइश है। सरफराज अहमद कौमी टीम के कप्तान रहेंगे और वो वर्ल्ड कप 2019